نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں۔ وہ تین نشانیاں کون سی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن مرد اور عورت کو جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے مسلسل آزماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات کرتے ہیں ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مصیبتوں کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے سے اللہ زیادہ محبت فرماتے ہیں اسے آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر امتحانات لے کے آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ جماعت ہے، اور سب سے زیادہ آزمائشیں، امتحان انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے کتنی زندگی بیماری میں گزاری، آزمائشوں میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا ذکر کیا نا تو اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے پیارے محبوب میرے ایک بندے تھے جن کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا، نعم العبد انہ اواب، وہ بڑے ہی اچھے بندے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پہ مصیبت ڈالتے ہیں، آزمائش ڈالتے ہیں اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اس کو اتنا ہی بڑا عطا فرماتے ہیں، اس کو مقام بھی اتنا ہی بڑا عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ دنیا کے اندر بھی یہی ہے، آپ کسی کو خطاب دیتے ہیں قائد اعظم کا، اور کسی کو خطاب دیتے ہیں حکیم الامت کا، اور کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں مادر ملت، تو یہ خطاب ان کو ان کی کارکردگی پر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کا بندہ اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اتر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بنیاد پر اس کو بھی مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا انعام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کے اوپر اچانک سے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے جو ہے پانی ہے یعنی دریا ہے۔ اب قوم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میری قوم ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، میرا اللہ ان قریب میرے لیے راستے نکالیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پانی ہے اور پانی کے اوپر راستوں کا بننا یہ ناممکن کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون فطرت کو تبدیل کیا، فوراً اللہ کی مدد آئی، اللہ نے اس پانی کے اوپر راستے بنا دیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہاں سے گزار دیا۔ تو جو پانی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی نجات کا ذریعہ بنا، وہی پانی فرعون کے غرق ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ ابرہا جب ہاتھی لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے کینکروں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے بیت اللہ، اپنے گھر کو بچا لیا۔ تو اللہ کی مدد جب آتی ہے تو انسان کے اوپر اچانک سے اللہ حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں سکون پیدا فرما دیتے ہیں، اسے دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو جب آگ سے نکل آئے تو کسی نے ان سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ پرسکون دن کون سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا میری زندگی کے پرسکون دن وہ ہیں جو میں نے 40 دن آگ میں گزارے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے اندر بھی انسان کے دل کے اندر سکون پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں عبادت کا شوق پیدا فرما دیتے ہیں، نمازوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تہجد کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، دعائیں مانگنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔